ایک گرفتاری جو ترکی میں سیاسی درجہ حرارت کو بلند کر چکی ہے۔ کئی شہروں میں مظاہروں نے شدت اختیار کر لی ہے۔ استنبول، انقرہ، ازمیر سمیت دیگر شہروں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے جنہوں نے حکومتی اقدامات کے خلاف نعرے بازی کی۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا جبکہ کئی مقامات پر آنسو گیس اور واٹر کینن کا بھی استعمال ہوا۔ اکرم امام اوغلو، جس کو 2019 میں استنبول کے میئر کے طور پر منتخب کیا گیا تھا، وہ ترک صدر رجب طیب اردوان کے ایک بڑے سیاسی حریف سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی گرفتاری کو اپوزیشن جماعتوں نے جمہوری اقدار پر حملہ قرار دیا اور اسے 2028 کے انتخابات سے پہلے ایک سیاسی چال سمجھا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ حکومت امام اوغلو کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ کسی مضبوط مخالف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنی تقریر میں ان مظاہروں کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اردوان کے مطابق ترکی میں قانون کی حکمرانی ہے اور کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی مقبول کیوں نہ ہو۔ سیاسی پنڈتوں کے مطابق اگر یہ مظاہرے مزید طول پکڑے تو یہ ترکی کے سیاسی منظرنامے پہ گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ اپوزیشن پہلے ہی حکومت کے خلاف اتحاد بنانے پہ غور کر رہی ہے اور اگر احتجاجی تحریک جاری رہی تو یہ اردوان حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ یہ احتجاج ترکی میں جمہوری آزادیوں اور حکومتی پالیسیز پر بڑھتے ہوئے عدم اعتماد کی عکاسی کر رہا ہے۔ استنبول کے مرکزی علاقے تقسیم اسکوائر اور میئر آفس کے باہر جمع ہونے والے مظاہرین میں ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ حکومت کی طرف سے اجتماعات پر پابندی کے باوجود لوگ اپنے حقوق کے لیے نکلے اور کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں، آنسو گیس، لاٹھی چارج اور گرفتاریاں ہوئیں، لیکن مظاہرین کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ ایک مظاہرین کا کہنا تھا کہ یہ صرف امام اوغلو کی گرفتاری کا معاملہ نہیں، یہ ہماری جمہوریت اور آزاد معاشرے کے مستقبل کا سوال ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کسی کو بھی خاموش کر دیا جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ صورتحال ترکی میں 2013 کے گیزی پارک احتجاج کی یاد دلاتی ہے جب لاکھوں افراد حکومتی پالیسیز کے خلاف سڑکوں پہ نکلے تھے۔ اس بار بھی ایک جانب حکومتی مظاہرین کو سختی سے دبانے کی کوشش کر رہی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن اسے عوامی بیداری کا نیا دور قرار دے رہی ہے۔ بین الاقوامی رد عمل آنا شروع ہوا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے ترکی میں جاری صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا اور جمہوری اصولوں کی پاسداری پہ زور دیا۔ سیاسی پنڈت کہتے ہیں کہ اگر احتجاج جاری رہا تو حکومت نے سخت رویہ برقرار رکھا تو ترکی میں ایک نیا سیاسی بحران آئے گا۔ ترکی میں احتجاجی لہر شدت اختیار کر رہی ہے اور مظاہرین کے عزم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ استنبول کے علاوہ انقرہ اور ازمیر میں بھی عوامی مزاحمت ابھر رہی ہے جہاں پولیس کی سخت کارروائی کے باوجود لوگ باہر نکلنے سے گریزاں نہیں۔ حکومت کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کے باوجود مظاہروں میں روز بروز اضافہ ہے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ ایک خاتون جو اپنے 11 سالہ بیٹے کے ساتھ آئی، وہ کہتی ہے ہم اپنے مستقبل پر اختیار کھو رہے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ بہت سے بین الاقوامی میڈیا کے رپورٹرز مشاہدہ کر رہے ہیں جس میں یورپی یونین کے بین الاقوامی میڈیا رپورٹرز جو ہیں وہ زیادہ موجود ہیں، تو اس سے وہ ایک طرف کا ٹلٹ تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ اب اس میں بیلنس کیا ہے، بیلنس بیانیہ کیا ہے، وہ آپ لوگوں نے خود اخذ کرنا ہے۔ مشاہدہ وہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگ اپنے نام اور شناخت ظاہر کرنے سے کتراتے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ترک شہریوں کو اپنی رائے کے اظہار پہ خطرہ لاحق ہے۔ حکومت کے سخت اقدامات کے باوجود احتجاج جاری ہے اور مظاہرین کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت اور آزادی کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ اگر حکومت نے عوامی غصے کو دبانے کی مزید کوشش کی تو یہ تحریک ترکی کے سیاسی استحکام کے لیے چیلنج بن جائے گی۔ صدر اردوان کی حکومت ان مظاہروں کو دباؤ کو کیسے جھیلتی ہے، ایک سوال ہے۔ کیا وہ سختی سے انہیں دبا دیں گے یا کوئی سیاسی حل نکالیں گے، دوسرا سوال ہے۔ ترکی کی سیاست ایک نازک موڑ پہ کھڑی ہے اور آنے والے دنوں میں صورتحال کیسی ہوگی، یہ تیسرا سوال ہے۔ ترکی میں سیاسی کشیدگی ایک نئے موڑ پہ ہے جہاں استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی گرفتاری نہ صرف اپوزیشن بلکہ عام عوام میں بے چینی پیدا کر رہی ہے۔ امام اوغلو جو ترکی کے اگلے صدارتی انتخابات کے بھی ممکنہ امیدوار ہیں، ان کی گرفتاری کو اپوزیشن جماعتیں CHP نے کھلی سیاسی چال قرار دیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی گرفتاری کے اگلے ہی روز استنبول یونیورسٹی نے مبینہ بے ضابطگیوں کے نام پر ان کی ڈگری منسوخ کر دی تھی، جس سے ان کے صدارتی دوڑ سے باہر ہونے کے امکانات مزید بڑھ گئے۔ ترک آئین کے مطابق صدارتی امیدوار کے لیے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے اور اگر یونیورسٹی کا فیصلہ برقرار رہا تو امام اوغلو کی راہ میں بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان جو تیسری بار صدر منتخب ہوئے تھے 2023-28، وہ آئینی طور پہ مزید صدارت کے اہل نہیں ہوں گے، لیکن ان کے ناقدین کا ماننا ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر کے ایک اور مدت کے لیے اقتدار میں رہنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ترکی میں قبل از وقت انتخابات کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا اور اپوزیشن پہلے ہی اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ امام اوغلو سمیت دیگر سیاسی شخصیات کی گرفتاری محض اقتدار کو مضبوط رکھنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اگرچہ ترکی کی وزارت انصاف کا کہنا ہے کہ انصاف کے حصول کی آزادی موجود ہے اور ان گرفتاریوں کو اردوان سے جوڑنا غلط ہوگا، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ عوامی سطح پر حکومت کے اس اقدام کو ایک بڑے سیاسی کھیل کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے
کہ آیا ترکی میں اپوزیشن جماعتیں اس صورتحال کا مقابلہ کر پائیں گی یا پھر یہ سب ایک منظم حکمت عملی کے تحت اردوان کے اقتدار کو مزید مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہوگی۔ امام اوغلو کی کامیابی ترک سیاست میں ایک غیر معمولی موڑ ثابت ہوئی تھی، جس نے رجب طیب اردوان اور ان کی حکمران جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی AKP کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ استنبول کو ہمیشہ اردوان کا سیاسی گڑھ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی 1994 میں یہاں کے میئر رہے اور ان کی سیاسی جڑیں اسی شہر میں پیوست ہیں۔ لیکن جب امام اوغلو نے 2019 میں AKP کو شکست دی اور پھر 2024 میں اپنا عہدہ بچانے میں کامیاب ہوئے تو یہ اردوان کے لیے ایک بڑی سیاسی شکست سمجھی گئی۔ یہ انتخابات صرف میونسپل سیاست تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہیں آئندہ صدارتی دوڑ کے تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا۔ امام اوغلو کی جیت اس بات کا ثبوت تھی کہ حزب اختلاف اگر متحد ہو جائے تو اردوان کے مضبوط اقتدار کو چیلنج کر سکتی ہے، اور سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق 2024 کی میونسپل انتخابات میں CHP نے صرف استنبول میں کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ ملک گیر سطح پر بھی زبردست ووٹ بینک بنایا۔ 1977 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اپوزیشن جماعت نے اتنے بڑے پیمانے پہ عوامی حمایت حاصل کی، اور اس کا کریڈٹ امام اوغلو کی مقبولیت اور اپوزیشن کے اتحاد سازی کی حکمت عملی کو دیا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اردوان اور ان کے اتحادیوں کا احساس ہوا کہ امام اوغلو مستقبل میں ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب ان کی سیاسی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ ان کی گرفتاری، ڈگری کی منسوخی، دیگر الزامات کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ آیا انہیں 2028 کے صدارتی دور سے باہر کیا جائے۔ لیکن سوال ہے کہ ترکی میں عوام ان کے اقدامات کو قبول کرے گی یا پھر یہ سب اقدامات امام اوغلو کو مزید مقبول بنا کے اپوزیشن کو اور زیادہ مقبول کر دیں گے۔ امام اوغلو کی سیاسی زندگی کی کہانی ترکی کی جدید سیاست میں ایک ڈرامائی باب کے طور پہ دیکھی گئی۔ 2019 کے انتخابات میں ان کی حیران کن جیت نے نہ صرف صدر اردوان کو پریشان کیا بلکہ AKP کی 25 سالہ حکمرانی کو بھی ایک بڑا دھچکا پہنچایا تھا۔ لیکن جب ان کی جیت کو کالعدم قرار دیا گیا اور دوبارہ انتخابات کا اعلان کیا گیا تو امام اوغلو نے اسے شکست کی بجائے ایک موقع کے طور پہ دیکھا۔ ان کا نعرہ ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی محض الفاظ نہیں بلکہ استنبول کے عوام کے جذبات کی آواز بن گیا۔ یہی وجہ تھی کہ جون 2019 کے دوبارہ انتخابات میں نہ صرف انہوں نے جیت حاصل کی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑے مارجن کے ساتھ اردوان کی جماعت کو شکست دی۔ یہ ایک ایسی جیت تھی جو محض میونسپل انتخابات سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ استنبول ترکی کی اقتصادی شہرگ ہے اور وہاں کی میئرشپ دراصل قومی سطح پہ ایک بڑی سیاسی طاقت بننے کی سیڑھی سمجھی جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ تھا جس پر چلتے ہوئے اردوان خود بھی اقتدار کی بلندیوں تک پہنچے۔ جب امام اوغلو نے 2024 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تو بہت سے تجزیہ کاروں نے پیشگوئی کی کہ وہ ترکی کے اگلے صدر بن سکتے ہیں۔ وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ابھرے جو اردوان کی سخت گیر سیاسی کنٹرول کو چیلنج کر سکتی تھی۔ یہی وہ چیز تھی جس نے حکمران جماعت کو تشویش میں مبتلا کیا۔ امام اوغلو کے خلاف مقدمات، ان کی تعلیمی ڈگری کی منسوخی، ان کے ساتھیوں کی گرفتاری، ان تمام اقدامات کو اسی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے کے بعد بات یہ ہے کہ 2019 میں جیسے ہوا تھا کیا آگے ہوگا۔ اکرم امام اوغلو کی کہانی محض ایک سیاستدان کے عروج کی نہیں ہے۔ بحیرہ اسود کے ساحلی قصبے میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان ابتدا میں ایک کاروباری شخصیت کے طور پہ ابھرا، لیکن جلد ہی سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہی غیر معمولی طور پہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ان کی شخصیت اور سیاست اردوان کے مقابلے میں بالکل مختلف انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ جہاں اردوان جارحانہ، سخت گیر اور مذہبی طور پہ قدامت پسند ووٹرز پر انحصار کرتے ہیں، وہیں امام اوغلو ایک زیادہ معتدل، عوام دوست اور جدید سیکولر نظریہ رکھتے ہیں۔ اب ایک طرف مذہبی نظریہ، ایک طرف سیکولر نظریہ، اور ترکی موجودہ دور میں مذہبی نظریے کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ پہلو ہے، اب یہ مغرب دیکھتا ہے اس پہلو کو، اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے سننے والوں نے کہ وہاں پہ کون سا پہلو زیادہ نمایاں ہو رہا ہے، یا پھر ترکی کی عوام یہ فیصلہ بہتر کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے یہ وہ پہلو ہے جس نے انہیں اپوزیشن کے علاوہ ان ووٹرز میں بھی مقبول بنایا جو ماضی میں AKP کے ساتھ رہے تھے۔ امام اوغلو کی سیاسی حکمت عملی نہایت منفرد رہی۔ وہ ترک سیاست کی روایتی تلخیوں اور سخت گیر تقسیم سے گریز کرتے ہیں، ایک نرم مزاج مزاحیہ اور مثبت بیانیاں لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ انتخابات کے دوران ایک عام شہری کی طرح عوام میں گھل مل جاتے ہیں، کبھی فٹ بال کھیلتے ہیں، کبھی کسی چائے خانے میں بیٹھ کے عوام سے بات کرتے ہیں۔ یہی پالیسی 2019 کے بلدیاتی انتخابات میں ان کی جیت کا باعث بنی۔ جب اردوان حکومت نے ان کے پہلے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تب بھی وہ اشتعال میں آنے کے بجائے عوام کو مثبت پیغام دیتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دوبارہ پہلے سے بھی زیادہ ووٹ لے کے استنبول کے میئر بن گئے۔ ترکی جیسے ملک میں جہاں سیاست، مذہب اور قوم پرستی بہت زیادہ ہے، امام اوغلو نے نہ صرف سیکولر طبقے میں اپنی جڑیں مضبوط کیں بلکہ قدامت پسند ووٹرز کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ مسجدوں کے دورے کیے، تاریخی مساجد کی بحالی کی، معتدل مذہبی بیانیے اختیار کر کے وہ روایتی اسلامی ووٹ بینک میں درار ڈالنے میں کامیاب ہوئے جو ماضی میں صرف اردوان کی جماعت کا خاصہ تھا۔ یہ تمام عوامل انہیں ترکی کی سیاست میں اردوان کا سب سے بڑا حریف بنانے میں مددگار ثابت ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آیا وہ 2018 میں اردوان کے خلاف صدارتی انتخابات لڑ سکیں گے؟
اگر وہ ترمیم کر لیتے ہیں، اور اگر وہ صدر بننے کی دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ترکی کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ انہیں راستہ دے گی یا پھر مزید رکاوٹیں کھڑی ہوں گی؟ اکرم امام اوغلو کی سیاسی زندگی کے ساتھ ساتھ ان کی ذاتی زندگی بھی عوام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، خاص طور پہ ان کی اہلیہ دیلک امام اوغلو، جو ترکی کے سیاسی منظرنامے میں ایک نمایاں شخصیت بنتی جا رہی ہے۔ دیلک نہ صرف اپنے شوہر کی انتخابی مہم میں سرگرم رہتی ہے بلکہ سوشل میڈیا پر اپنی متحرک موجودگی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ وہ معذور افراد کے لیے کام کرنے والی کئی فلاحی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں۔ ترکی میں جہاں سیاسی شخصیات کے اہل خانہ بھی عوامی نظروں میں رہتے ہیں، دیلک کی مقبولیت میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوا اور ان کے فلاحی کاموں اور عوام دوست رویے نے انہیں نہ صرف امام اوغلو کے حامیوں میں بلکہ عام ترک شہری میں بھی مقبول بنایا۔ اور یہ جوڑا ترکی کے بحیرہ اسود کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں صدر اردوان کا بھی پس منظر ہے، اور یہی چیز ان کی سیاست میں ایک دلچسپ پہلو شامل کرتی ہے۔ دیلک امام اوغلو فی الحال اپنی پی ایچ ڈی مکمل کر رہی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک متحرک سیاسی اور سماجی کردار ادا کرتی ہے۔ 3 بچے ہیں ان کے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور ترکی کے سیاسی منظرنامے میں اکثر یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ آیا امام اوغلو کا خاندان مستقبل میں ترکی کی سیاست میں مزید اثر و رسوخ حاصل کر سکتا ہے یا پھر یہ گرفتاری جو ہے انہیں سیاست کے ماضی میں دھکیل دے گی؟ اب دیکھنا یہ کہ ہوگا کیا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔